ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. ان کے ہمراہ ہے رضوانہ. آئیے جی. آپ سب کی آواز نہیں آ رہی. بڑے اب ہمارے آپ کو مائک قریب رکھیں. سلام مالک
خواتین آئی ہیں ذرا نام مجھے دے دیں. سب خواتین کا نام اگر میں لکھوں تو یہ دیکھو نام. آپ کو میں پھر گزارش کروں گی کہ آپ کلام پیش کریں. سے بھی گزارش کروں گی کہ وہ بھی شریک ہو جائیں. یہ محفل جو ہے نا ہم سب کی ہے. جو یہاں ذکر صلی اللہ ہو رہا ہے, ذکر صلی اللہ ہو رہا ہے. صحافی ہیں اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں, دو ان کے ممبر ہیں. وہ کون وومن ڈیولپمنٹ کی اور میڈیکل اسپیشلائز
ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਾ ਦੁਖੀ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕਸਮੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰਾ ਦੱਸਾਂਗੀ ਮੈਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਏ ਦੱਸਾਂਗੀ ਮੈਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਏ ਆਪ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਏ ਆਪ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਏ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੂੰ ਵੇਖ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੂੰ ਵੇਖ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਪਾਰਾ ਕਸਮੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰਾ ਕਸਮੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਚ ਨਾਚ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋੜਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੋ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮੋੜਦਾ ਆਪੇ ਚੰਨ ਤੋੜਦਾ ਤੇ ਆਪੇ ਚੰਨ ਮੋੜਦਾ ਆਪੇ ਚੰਨ ਤੋੜਦਾ ਤੇ ਆਪੇ ਚੰਨ ਮੋੜਦਾ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ इशारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरी जितनी बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, यहाँ पे वही आते हैं जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह। तो अपनी हाज़िरी का मेरे साथ सबूत दीजिए। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूलल्लाह, नाराए हैदरी, या अली, नाराए तहकीक, हक चार यार। और ये मिलाद है, हम बहुत सी महफ़िलों में जाते हैं, बहुत सी जगहों पे जाते हैं, पुरजोश तरीके से जाते हैं। तो ये हमारे नबी की वलादत का महीना है और ये हम उम्मती हैं उस नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिसने सारी सारी रात हमारी बख्शिश के लिए अपने अल्लाह के हुज़ूर रो रो के दुआ मांगी है। इसलिए हमें अपने नबी के मिलाद को और उसकी विलादत को पुरजोश तरीके से मनाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम वो उम्मती हैं जो नबी के उम्मती हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबा ने पूछा कि आपके जो सबसे प्यारा उम्मत में से जो सबसे प्यारा एक वक्त है वो कौन सी उम्मत को आप सबसे ज़्यादा प्यार करेंगे और किसके लिए आप बख्शिश की दुआ मांगते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि मेरे जाने के बाद वो लोग जो बिन देखे मेरे पे ईमान लाए और मेरे लिए दुरूदों के नजराने पेश किए, मैं अपनी उस उम्मत से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम वो उम्मती हैं और हम वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं। यहाँ पे आज तमाम बहनें मेरी मिलाद मुस्तफ़ा मनाने के लिए आई हैं और ये बहुत बाइस मुसर्रत बात है। और मैं तमाम प्रेस क्लब की टीम को जो यहाँ पे मेरे साथ बैठी हुई हैं ख़वातीन की, सब वो मुबारक की मुस्तहिक हैं कि वो इतने पुरजोश तरीके से मिलाद मुस्तफ़ा मना रही हैं और बढ़ चढ़ के तमाम ख़वातीन इसको कामयाब बनाने में अपना अपना हिस्सा डाल रही हैं। मैं यहाँ पे कोई सियासी तकरीर नहीं करूँगी, ना मैं कोई सियासी जो है वो बात करूँगी, क्योंकि ये जो जगह है, ये जो माहौल है, ये जो इस टाइम पे वक्त है, ये नबी करीम की वलादत का जश्न मनाने का है। और कोई इसका हमारा यकीन है, हमारा अक़ीदा है, जहाँ पे मिलाद होता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ लाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो इस टाइम पे जो किसी की दिली मुराद है, आस है, जो किसी के दिल में है, वो दुआ मांगे अपने हबीब के हुज़ूर, अपने अल्लाह के हुज़ूर कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से अता फ़रमाए, हमें उनका सदका अता फ़रमाए। और एक बार दुरूद पाक का नजराना पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका
حبیب اللہ. ہزاروں درود و ہزاروں سلام بروئے محمد علیہ السلام. سوا تیرے مشکل کشا کون ہے, غریبوں کا والی بتا کون ہے. بلا اپنے در پہ خدا کے حبیب, زیارت ہو آپ کی ہم سب کے نصیب. بس میں یہی کہنا چاہوں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں آ رہا, مائک تو نہیں بند ہو گیا؟ ہیلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ سب کو السلام علیکم پیش کرتی ہوں. سب کو میرا سلام. اس کے بعد میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آج ہمیں یہاں پہ مدعو کیا گیا ہے, آپ ہی کی طرف سے, آپ کا نام کمل صاحبہ کی طرف سے ہمیں مدعو کیا گیا ہے. اور یہ اتنی خوبصورت, اتنی پیاری محفل ہے کہ اس کی تو شان ہی الگ ہے اس محفل کی, کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں اور اس محفل کو, جو حضور پاک کی محفل ہوتی ہے, ویسے تو میں کوئی محفل نہیں چھوڑتی, لیکن الحمدللہ کہ حضور پاک وہ خود بلاتے ہیں, جن سے وہ پیار کرتے ہیں, وہ اس محفل میں ہمیں بھی بلاتے ہیں, ہم بھی جاتے ہیں, اور آپ سب بھی وہاں پہ پہنچتے ہیں اور جاتے ہیں. تو حضور پاک کی محفل ایک ایسی محفل ہے اور ہمیں منانی چاہیے. اور آپ سب کو ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ لوگ اس محفل میں جایا کریں تو ادب کے ساتھ بیٹھ کر کے اس محفل کو سنا کریں, کیونکہ گھر پہ تو ہم ہزاروں باتیں کر لیتے ہیں اور کہانیاں بھی چھڑ جاتی ہیں, ساری بات ہوتی ہے. ادب کے ساتھ جو بیٹھ کے جو سب سے بڑی بات ہے وہ صرف ادب ہے, کہ جب ہم حضور کی محفل میں جاتے ہیں تو صرف ادب دیکھنا چاہتا ہے. ادب کے ساتھ بیٹھیں, ادب کے ساتھ سنیں, اپنے سر کو بھاپ کے رکھیں. بس یہی میں گزارش کروں گی آپ سب سے کہ آپ ہماری بہت پیاری بہن ہیں, اور میں آپ سب کا, پریس والوں کا, اور جتنی بھی یہاں پہ میری بہنیں ہیں, سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس محفل میں آئے اور ہمیں آپ نے مدعو کیا ہے. بڑی مہربانی, شکریہ آپ کا. اور اس طرح ہزاروں اور خوشیاں اور محفلیں سجاتے رہیں اور ہم سب شرکت کرتے رہیں. بڑی مہربانی, شکریہ. شکریہ فاطمہ صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری بہت ہی محترم اور معظم خواتین اسلام, سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہزاروں درود و سلام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی سجی محفل میں ہم سب بیٹھے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مجھے ڈرانے دھمکانے کے لیے وہ کچھ کیا گیا کہ کسی دوسرے کے لیے نہیں کیا گیا, اور اللہ کی راہ میں مجھے اتنا دکھ دیا گیا ہے کہ کسی دوسرے کو نہیں دیا گیا. میری بہت ہی محترم بہنوں, نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو. محمد مصطفیٰ سے محبت اللہ سے محبت کا پہلا زینہ ہے. عشق رسول وہ آگ ہے جو دلوں کو روشن کر دیتی ہے اور انسان کو کفر کی تاریکیوں سے چراغ بنا دیتی ہے. محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کی جان ہے. اسی سے دلوں کو سکون ملتا ہے اور زندگی کو مقصد ملتا ہے. عشق مصطفیٰ سے خالی دل ویران دل ہے, چاہے دنیا کی دولت سے مالا مال ہو. عشق رسول وہ قوت ہے جو غلاموں کو فاتح عالم بنا دیتی ہے, اور ذکر رسول لبوں کی حلاوت, دلوں کی راحت, اور جہاں ذکر رسول ہوتا ہے وہاں رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. زبان پر جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے تو دل خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے. ذکر رسول سے دل نرم اور آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں. شاعر کہتا ہے تو غنی از دو عالم من فقیر, روز محشر خزرہائے من پذیر, در حسابم راہ بینی ناگزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اے اللہ
آپ دو عالم کے مالک ہیں اور میں آپ کا ایک حقیر سا بندہ ہوں. روز محشر میری ایک درخواست قبول فرمائے. اگر میرا حساب لینا ناگزیر ہو تو میرے محبوب میرے آقا محمد مصطفیٰ کی نگاہوں سے چھپا کر حساب لیں تاکہ ان کے سامنے میں رسوا نہ ہو جاؤں. میری بہت ہی عزیز خواتین اسلام، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی محفل کا ذکر کرتے ہیں، ہم ادب کی بھی بات کرتے ہیں، ہم محبت کی بھی بات کرتے ہیں، ہم عشق رسول کی بھی بات کرتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، اور یہ بڑی اہم بات ہے، نبی کریم کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ہم اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں، ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت، اولاد کی محبت، مال کی محبت، جاہ کی محبت سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے؟ اگر ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان مکمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا بہترین دن جمعے کا دن ہے. اس دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن انہیں وفات دی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. بس تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے. اور کہنے والے کہتے ہیں کہ تشتریوں میں رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے والوں کے درود ان کو پہنچائے جاتے ہیں. اور پھر ایک حدیث یہ کہتی ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کر دیتا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، کہ وہ آیات سناتا ہے، زندگیوں کو سنوارتا ہے، کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے. جب ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں اور ہم زمین اور آسمان کے کلابے ملاتے چلے جاتے ہیں، ہم محمد سے عشق کا اظہار کرتے ہیں، لیکن میری بہت ہی عزیز بہنوں، یہ عشق محمد، یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بہت بڑی نسبت ہے اور اس نسبت کا حق ادا کرنا اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. اور دشمنوں نے اعتراف کیا کہ تاریخ انسانی کا جو منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا، جس طرح انسانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدلا، شاید تاریخ میں کوئی دوسری ایسی کوئی مثال نظر نہیں آتی. ایک بدترین معاشرے کو در یتیم نے عالم انسانیت کا امام بنا دیا، اخلاق عالیہ کے گر سکھائے اور زندگی کے سارے منظر بدل گئے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مگر میرا یہ سوال ہے کہ نسبت اور تعلق کا ہم دعویٰ کرتے ہیں. ہم سب ابھی یہاں بیٹھے یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت نسبت ہے، یہ ان کی مجلس ہے، ان کی محفل ہے، وہاں ادب سے آنا چاہیے. یہ سارے ادب بھی ہمیں ملحوظ نظر رکھنے چاہیے، مگر نسبت اور تعلق یہ کہ سیرت پر عمل کر کے دکھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کے حقوق بتائے ہیں، ان پر عمل کریں. وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، اپنے چیزوں کو بڑھا چڑھا کر ان کی جب تم تجارت کرو تو وہ کس طرح تجارت کرو. تمہارے قرابت دار ہیں جو تم سے کٹتا ہے، تم اس کے ساتھ جڑو، اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرو، اپنے بہن بھائیوں کے حقوق ادا کرو. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی مہربان کی زندگی میں اور ان کی سیرت میں تمہارے لیے بہترین اسوہ موجود ہے. ایک باپ کی حیثیت سے، ایک سپہ سالار کی حیثیت سے، ایک دائی کی حیثیت سے اور ایک حکمران کی حیثیت سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، اس سے بڑھ کر کچھ اور نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں تو آپ سیاست کو کیوں درمیان میں لے کے آتے ہیں؟ میری بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اور آنے
तमाम जहानों के लिए, क्योंकि वो सिर्फ एक वक्त के पैगंबर नहीं थे, चंद लोगों के पैगंबर नहीं थे, बल्कि वो पूरी दुनिया और आलम इंसानियत के लिए पैगंबर बनकर आए। और उन्होंने जो उसवा पेश किया, उन्होंने मदीना की जो इस्लामी फलाही रियासत पेश की, तो वो सबसे बड़े सियासतदान भी थे, वो सबसे बड़े सिपह सालार भी थे। और मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि निस्बत और ताल्लुक की बात करते हैं तो फिर उनकी नामूस की हिफाजत भी हम सब की जिम्मेदारी है। हम निस्बत और ताल्लुक की बात करते हैं तो वो जो निज़ाम लेकर आए थे, उस निज़ाम को कायम करना भी मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किए, नेकी का हुक्म दिया, बुराइयों से रोका, अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर किया। मेरी प्यारी बहनों, हम सीरत के जलसों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसे जिक्र करते हैं, और उनका जिक्र क्यों ना करें, क्योंकि अल्लाह ने उनके जिक्र को बुलंद किया और कहा वरफ़ाना अल्लाह का जिक्र, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तो अल्लाह ने बुलंद किया। और अल्लाह ताला ने इस जिक्र को बुलंद किया। हम भी उनकी काली कमली का जिक्र करते हैं, उनकी सुरमई आंखों का जिक्र करते हैं, और उनकी वल्लैल की जुल्फों को बयान करते हैं। ये सारी मोहब्बतें, ये सारा इश्क रसूल हमारे दिलों के अंदर मौजूद है। लेकिन असल इश्क ये है, असल मोहब्बत ये है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई सुन्नत, उनकी सीरत, उनका उसवा और वो कुरान मजीद जो उनके ऊपर नाज़िल हुआ था, उस पर अमल करने वाले बन जाएं, कुरान के निज़ाम को नाफिज करने वाले बन जाएं। उन्होंने अदल का निज़ाम पेश किया और कहा कि अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करेगी तो उसके हाथ काटने का भी हुक्म दिया जाएगा। और उन्होंने कौन सा निज़ाम पेश किया? लोगों को इंसानों की, बुतों की बंदगी से निकाल कर अल्लाह की बंदगी में दिया, और वही बंदगी, उसी के ऊपर उन्होंने उस निज़ाम को कायम किया और उसके पिलर के अंदर अदल और इंसाफ रखा। मेरी बहुत अजीज बहनों, वो निज़ाम जो निज़ाम इंसानियत के लिए आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए तो इंसानियत दम तोड़ चुकी थी। औरत की तो कोई इज्जत नहीं थी, कोई अहमियत नहीं थी, वो बाजार की जिन्स की तरह खरीदी और फरोख्त की जाती थी। ये मुझ पर और आप पर और दुनिया की औरतों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा एहसान है कि उन्होंने उस जिंदा दरगोर की जाने वाली औरत को, बच्ची को जिंदा रहने का हक दिया। आज अगर हम जिंदा हैं तो वो मुहसने नस्वानियत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। आज अगर हम माए, बहने, बेटियां इज्जत और वकार के साथ दीन इस्लाम के दिए हुए और नबी मेहरबान के दिए हुए हकूक के अंदर अपनी जिंदगियां गुजार रही है, तो ये एहसान है नबी मेहरबान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि उन्होंने वो शरीयत दी जिसमें उन्होंने कहा कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए है। और खुतबा हिज्जतुल अलविदा के मौका पर औरतों के लिए खास तौर पर कहा कि उनके साथ तुम अच्छा सलूक करो। मेरी बहुत ही प्यारी बहनों, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हम जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं तो उनके जिक्र के साथ ये बात भी बहुत जुड़ी हुई है कि दुश्मनों ने इतराफ़ किया कि तारीख़ इंसानी का अजीम तरीन इनकलाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्पा किया। MNA राय ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, उसने अपनी किताब में ये लिखा है कि तारीख़ इस्लामी का अजीम इनकलाब मोहम्मद ने बर्पा किया। उसने कहा कि ये फतूहात नहीं थी, फतूहात तो अटीला, सिकंदरिया, चंगेज ने की और बहुत की वो वहशी कुव्वतें थी। और आज वही वहशी कुव्वतें फलस्तीन के अंदर अपने आप को ये पेश कर रहे हैं कि हम फतूहात कर रहे हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों को देखें कि उनका सब्र, उनकी इस्तिकामत और उनका उस वक्त का किरदार देखने वाला है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फतूहात ने नई तहजीब दी दुनिया को, नई रोशनी दुनिया को दी, नए अलूम इजाद किए और दुनिया वुमेन जर्नलिस्ट फोरम का ये फली फुली क्यों है? इसलिए फली फुली है कि इस पे हमारी जो सीनियर्स हैं उनका बड़ा साथ है हमें, वो हमारे सतून हैं। फराह वड़ैया साहबा हैं, सादिया सलाउद्दीन साहबा हैं, सादिया कुरैशी साहबा हैं, फराह हाशमी साहबा हैं, तमसीला चिश्ती हैं, इस तरह बेशुमार जो हमारे नाम हैं
وہ ہیں, ان کی وجہ سے یہ تنظیم آج پھل پھول بھی رہی ہے. وہ ہمارے بہت بڑے ستون ہیں اور ہمیں مضبوط کر رہے ہیں. اور کمل نسیم صاحبہ ظاہر ہے ہماری سینئر, تو باقی میری ٹیم تو ہے ہی ہے. ابھی ہم نے سب بھی بتایا آپ کو فردر کہ جنرل سیکرٹری جو ہیں درخشندہ صاحبہ ہیں, فنانس سیکرٹری ہماری رابعہ عظمت ہیں, اور سیکرٹری اطلاع یہ بھی بہت کام کرتی ہیں. ہماری خبریں جو اتنی آپ لوگ 50-85% اخباروں میں دیکھتے ہیں نا, وہ یہ نبیلہ اکبر کی کاوش ہوتی ہے. تو الحمدللہ بڑا اچھا جا رہا ہے, اور میں خواتین کے لیے ہی کام کرنا چاہتی ہوں. یہی میرا ہے عزم ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ ان کا رائٹ ملنا چاہیے. اور میں گورنمنٹ جو کہتے ہیں جی وزیر اعلیٰ ہماری ہیں خاتون ہیں, ان تک اگر میرا پیغام پہنچے کہ ان خواتین کے لیے بھی کچھ کریں. ان خواتین کے لیے آج تک گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا, صحافی خواتین کے لیے. تو صحافی خواتین کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے. ان کے بھی مسئلے مسائل ہیں, وہ بھی حل ہونے چاہیے. تو حضور کی محفل ہے, اس کی عقیدت میں اور اس کے یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے نا یہ جو جس مقصد کے لیے ہم چل رہے ہیں اس میں ہمیں کامیابی. اب سلام کے لیے خواتین حضرات سلام کے بعد اللہ آپ کو صحت دے, اللہ تندرستی دے, سب دعا. مائل کا کوئی پرابلم تو نہیں ہوگا؟ بہار
सलाम। व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि अदद खल्क़िही व ज़ीनत अर्शिही व रिज़ा नफ्सिही व मिदाद बिकलिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी नजअलुका फ़ी नख़ूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शरूरिहिम। या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिका अज़ीमुस सुल्तानिक। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए दो जहान के खालिक और मालिक रब, अल्लाह तेरी बंदियाँ तेरे सामने दुआ के लिए हाथ उठाए बैठी हैं। अल्लाह तू कहता है कि मेरे बंदे जब मुझे पुकारते हैं तो मैं उनकी पुकार को सुनता हूँ। अल्लाह ताला इस महफिल में कोई ना कोई एक तो ऐसा होगा जिसकी तू दुआ ज़रूर सुनेगा। अल्लाह ताला तू हम सब की दुआओं को सुन लेना और कबूल फरमा लेना। या रहमान या ज़ुल जलाली वल इकराम, अल्लाह ये मजलिस ये महफिल या अल्लाह तेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से या अल्लाह उनके लिए हमने सजाई, उनकी सीरत का जिक्र किया, उनकी खूबियाँ बयान की गई। अल्लाह हम सबको तौफीक दे देना कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने वाली तेरी बंदियाँ बन जाएं। या अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी दुआएं की या अल्लाह वो सारी दुआएं हमारे हक में भी कबूल फरमा लेना। अल्लाह तू मालिक है, तू खालिक है, तू राज़िक है। अल्लाह तू रिस्क के दरवाजे खोल देना। अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें नेक साले औलाद अता फरमा देना। अल्लाह जो बेरोज़गार हैं या अल्लाह उनको बेहतरीन रिस्क हलाल अता फरमा देना। अल्लाह जो माएँ अपने बच्चों के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए परेशान हैं, अल्लाह उनको बेहतरीन ज़ौज अता फरमा देना। अल्लाह बीमारों को शिफाए कामिला आजिला मुस्तामिला अता फरमा देना। अल्लाह जो माज़ूर हैं या अल्लाह जो बीमार हैं, ज़हनी बीमार हैं, जिस्मानी बीमार हैं या अल्लाह अजीबो गरीब बीमारियों के अंदर या अल्लाह मुब्तला हैं या अल्लाह अस्पतालों में है, घरों में है या अल्लाह तू सबकी सुनने वाला है, तो अपने बंदों की शाहरग से भी ज़्यादा करीब है। अल्लाह बीमारों को शिफा दे देना। अल्लाह भी हमारी बहन ने बताया एक बच्चा जिसका एक्सीडेंट हुआ है, वो अपने माँ बाप के आंगन का इकलौता फूल है। या अल्लाह उसको सेहत कामिला आजिला मुस्तामिला अता फरमा देना। अल्लाह उसे ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा देना। अल्लाह मोहम्मद यूनुस साहब ने भी अपनी बेटी तैयबा के लिए जो हॉस्पिटल में है उसके लिए खसूसी दुआ के लिए कहा है। अल्लाह तू सबकी दुआओं से वाकिफ़ है, अल्लाह तू सबके दिलों से वाकिफ़ है। या अल्लाह उनकी बेटी के लिए भी हम ख़ास तौर पर दुआ करते हैं। अल्लाह तू उसको सेहत कामिला आजिला अता फरमा देना। या अल्लाह हकीम मोहम्मद सईद के दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआ करते हैं और उनकी बेटी मोहतरमा सादिया राशिद की सेहत याबी के लिए भी दुआ करते हैं। या अल्लाह दारे हमदर्द के लिए भी दुआ करते हैं। या अल्लाह हम सब जो यहाँ पर मौजूद हैं, या अल्लाह जो इस मजलिस में मौजूद थे, इस महफिल में मौजूद थी, तमाम बहनें
ہماری مائیں، ہمارے سارے لوگ، یا اللہ ان سب کے دلوں کی حاجات سے تو واقف ہے، ان کی دعاؤں سے تو واقف ہے۔ اللہ سب کے دامنوں کو رحمتوں سے، خزانوں سے بھر دینا۔ اللہ تیرا دامن رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دینا، ہماری کوتاہیوں کو، کمیوں کو، کمزوریوں کو، یا اللہ ہمارے منہ سے نکلنے والے وہ الفاظ یا اللہ جو کسی نہ کسی طرح تیری شان کے مطابق نہیں، یا اللہ ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ وہ بھی ہمیں معاف کر دینا۔ یا رب رحمان، یا اللہ تو رحمت کرنے والا رب ہے، یا اللہ تو بخشنے والا رب ہے، ہم سب کو بخش دینا۔ اللہ تعالیٰ نجف کے ایک ممبر فائقہ منظور کی طبیعت خراب ہے، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کے گھروں کے اندر اپنی رحمتیں نازل کر دینا، ان کی اولادوں کے لیے، یا اللہ ان سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان سب کے جائز خواہشات کو، حاجات کو تو قبول کر لینا۔ اللہ قرآن پڑھنے والا اور قرآن پر عمل کرنے والا بنا دینا، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دینا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دینا۔ اللہ ہم قرآن سے دور نہ ہوں، یا اللہ ہم سب کو قرآن کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ یا رب کائنات، یا اللہ تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرمانا، پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرمانا، اللہ پاکستان کے تمام لوگوں کی حفاظت فرمانا، یا اللہ ہمارے سلام متاثرین کی مشکلات کو کم کر دینا۔ اللہ تو اس بادل کو، اس بارش کو، اس پانی کو زحمت نہیں رحمت بنا دے۔ یا اللہ جتنا نقصان ہو گیا، یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، ہم بہت گنہگار ہیں، لیکن تیری رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تو ہم سب کو معاف کر دینا۔ یا اللہ یہ وطن جو لا الہ کی بنیاد پر حاصل کیا تھا، یہاں سود کا نظام چلتا ہے جو تجھ سے اور تیرے رسول سے کھلی جنگ ہے، یا اللہ بے حیائی کا طوفان ہے، یا اللہ بہت ساری ایسی خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہیں، یا اللہ ہم سب معافی مانگتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سب مل کر استغفار پڑھیں، 3 مرتبہ استغفار پڑھ لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ ہم اجتماعی طور پر بھی تم سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دینا۔ یا اللہ ہم سب کے ماں باپ میں سے، بہن بھائیوں میں سے، والدین میں سے، رشتہ داروں میں سے، یا اللہ جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، یا اللہ ان کی قبروں کو بھی ٹھنڈا کر دینا، یا اللہ انہیں مقام علی عطا فرما دینا۔ یا اللہ جو قبرستانوں میں پڑے ہوئے تمام وہ لوگ جو تیرے پاس پہنچ چکے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے فلسطین کے مسلمان جہاں موت ہے، بھوک ہے، یا اللہ بھوکے مارے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یا اللہ 57 ممالک کے حکمران، یا اللہ جن کے اندر غیرت ایمانی ختم ہو چکی ہے، یا اللہ فلسطین کے بچے تیری امت کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بچے ہیں، یا اللہ ان پر بھی اپنا رحم کر دینا، کشمیر کے مسلمانوں پر رحم کر دینا، یا اللہ پاکستان کو نیک اور صالح حکمران عطا فرما دینا، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرمانا۔ یہ کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا تھا، یہاں نظام مصطفیٰ قائم کر دینا، عدل و انصاف کا نظام قائم کر دینا۔ یا اللہ تو ہم سب کی دعاؤں کو سن لینا اور قبول فرما لینا۔ یہاں آنے والی ساری بہنوں کو، یا اللہ جو آج یہاں پر جمع ہوئی ہیں، ہم سب کو اس آنے اور بیٹھنے اور سننے کا بہترین اجر عطا فرما دینا۔ یا اللہ ہم جو دلوں میں خواہش لے کر آئے تھے، جس عشق اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم یہاں آئے تھے، یا اللہ وہ چنگاری ہمارے دلوں کے اندر روشن کر دینا۔ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والا بنا دینا۔ اللہ دب کر مرنے سے، جل کر مرنے سے، یا اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ حشر کی سختیوں سے محفوظ رکھنا، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا، اور جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اپنے سایہ عرش کے نیچے جگہ دے دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر پر ملاقات عطا کر دینا۔ یا اللہ بدعتوں سے دور رکھنا، یا اللہ شرک سے بچا کے رکھنا۔ اللہ تو ہم سب کا حامی اور مددگار بن جانا۔ اللہ ہماری دعاؤں کو سن لینا اور قبول فرما لینا۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم
وآرنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین. آپ لوگ